آپ حضرات کی قسمت پر ہمیشہ رشک آتا ہے۔ آپ حضرات کی برکت سے 2.5-3 دن میں کتنے اصحاب دل اور اصحاب علم سے بیک وقت ہمیں ملاقات نصیب ہو جاتی ہے، جن شخصیات کے لیے واقعتاً سفر کرنا چاہیے اور اللہ کی توفیق سے سفر کیا جاتے رہتا ہے، ان سارے اکابر کے ساتھ 2.5 دن کے کم عرصے میں طویل صحبت، معتدبی وقت کی صحبت ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، ایسی نعمت ہے جس پر رشک کیا جانا چاہیے۔ مغرب کے بعد مغرب کی نماز میں ہی حضرت مولانا فقیہ العصر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم طبیعت کی ناہمواری کے باوجود کثیر التصانیف، صدر مسلم پرسنل بورڈ اور نہ جانے کتنے مفتیان کرام کے مربی، اسی طرح ہمارے حضرت شاہ جماع الرحمن صاحب، چونکہ بعض ساتھیوں کے واپسی کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ حضرت مولانا بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم سے استفادہ اس وقت ہو، کھلے ماحول میں، کھلے وقت میں، اور آوک جاوک آمد و رفت کا کوئی ذہن نہ ہو، ایسے موقع پر ہی پوری دلچسپی کے ساتھ استفادہ ہو۔ میرے بھائیوں، آدمی جتنا ظرف لے کر بیٹھتا ہے اللہ اتنا نوازتے ہیں، دیتے ہیں بادا قدر سب قدا خار دیکھ کر، بے طلبی نہیں ہونی چاہیے۔ لقمان حکیم نے فرمایا نا، رب اغفر لی پڑھا کر بیٹا، نہ جانے کون سا لمحہ نزول رحمت کا ہو، تیری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر کے فیوز اور ہمارے حقیقی امراض کے علاج کا ان مجالس کو ذریعہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، كُونُوا رَبَّانِيِّينَ حُكَمَاءَ عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ، او كما قال رضی اللہ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا،
ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر نعمت پر اور ہر حال میں واجب ہے، اور جب نعمت بڑی ہو تو زیادہ واجب ہے، لیکن زیادہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور کہتے ہیں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، اور کہتے ہیں اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس مجلس میں حاضری میرے لیے بلا شبہ سعادت ہے، اور سعادت تو ہر دینی مجلس میں حاضری ہوتی ہے، چاہے وہ گاؤں کے 2 آدمیوں کو مخاطب کر کے بیان کرنا ہو، یا علماء کے 1000 کے مجمع کو مخاطب کرنا ہو، سعادت ہر صورت میں ہے، اس لیے کہ دین ہے، دین مقصود ہے۔ لیکن سعادت کی حیثیتیں اور سعادت کی نوعیتیں بدل جاتی ہیں، تو یوں بھی سعادت ہے اور یوں بھی سعادت ہے کہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان میں سب سے کم جاننے والا یہ بولنے والا ہے، تو سبق سنانے کی ذمہ داری یہ سعادت بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ 2-3 باتیں کرنی ہیں اس فرصت میں جو ملی ہے۔ حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے کاموں کو قبول فرمائے۔ ان کے بارے میں کچھ کہنا مقصود نہیں ہے، لیکن ان کا جو کام ہے وہ سامنے ہے اور اس کی تائید پہلے سے ہے، اور یہاں جو ترتیب کے مطابق اب تک آپ کے سامنے تفصیلات آئی ہیں، مجھے بھی تقریباً ان کا علم ہوتا رہا ہے۔ میں ذرا سا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی دہرا لوں تاکہ میرے بیان میں یہ چیز محفوظ ہو جائے، اور یہ مجھے بھی آسانی ہو جائے، تازگی ہو جائے اس کے سلسلے میں۔ ان کی کتاب بھی سامنے ہے، اور اس میں بھی جو موضوعات ہیں تقریباً وہ آپ کے ان 3 دنوں کے موضوعات پر مشتمل ہیں۔ یہ جو موضوعات اس میں رکھے گئے ہیں، دین دنیا کے سارے ضرورت کے موضوعات ہیں۔ نمبر 1 کہاں ہے؟ 1 تو نہیں دیکھنا ہے، 4 سے ہے شاید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جو ابتدائی عنوان ہے تو معلوم ہے، اجلاس سے کیسے فائدہ اٹھائیں، عوامی رابطے کے طریقے، بڑھتے ہوئے فتنے، تعارف اور تعاقب، ارتداد زدہ افراد اور علاقوں پر محنت کے تجربات، طلبہ کی نفسیات، اہمیت، متعلقہ کتب، مصنفین، چینل، سرگرم سیاست میں مثبت اقدامی اور تدریجی کام، آن لائن تدریس و تبلیغ دین، منفی و مثبت پہلو، بیچ میں ایک عنوان قیلولے کا بھی۔ ظاہر ہے کہ مولویوں کی کوئی سرگرمی قیلولے سے خالی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس پر جو ہے جو طبقہ قیلولے سے محروم ہے وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تو کبھی سونے کی ضرورت نہیں پڑتی دوپہر کو۔ میں نے کہا جی، جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو ہم 3 گھنٹے پڑھا چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ جنت میں جانے کے بعد بھی تو قیلولے کا ذکر ہے نا۔ مراکز و مکاتب نسواں، اہمیت و طرق قیام، علماء کرام اور عصری طلبہ و طالبات، نشہ وغیرہ سے متاثرین کی تربیت کا نظام، کثیر الوقوع ناجائز اور دھوکے والے معاملات اور ہماری ذمہ داریاں،
اداروں جماعتوں میں حدود اختلاف کی اہمیت، رد الحاد اور رد مغرب، اکابر کی تحریریں، اہمیت و طریقہ کار، ملی مسائل، ضرورت، طریقہ محنت، مطلوبہ صفات، علاج بالدعا، فن اور اکابر کا تعامل، نابینا طلبہ پر محنت، تاریخ، اہمیت، اثرات، علماء کرام، اہل خانہ، اہل خاندان اور دارالمدرسین کی خواتین پر محنت، جسمانی صحت خدمت دین کے لیے کتنی ضروری ہے، طلبہ و طالبات مکتب و مدرسے میں تفہیم عقائد و اخلاق، غیر سوری ادارے، اہمیت اور طریقہ قیام، سیاسی زوال کے زمانے میں مطلوبہ اوصاف و اعمال۔ ایک کتاب مولانا کی سامنے ہے، نوفارغ علماء کیسے کام کریں، آپ کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ لیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو ہماری یہی ہے کہ جو عنوانات سامنے آئے ہیں اور جن پر آپ کے سامنے حضرات علماء کے رہنما بیانات ہوئے ہیں، اور جو نظام اور جو کہنا چاہیے کام کا نہج دینے کی ایک کوشش ہے، اس کی ہم تائید کرتے ہیں۔ ہماری تائید کی حیثیت تو کچھ نہیں ہے، لیکن ثواب میں شامل ہونے کے لیے تائید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ان سارے عنوانات کو اگر سمیٹا جائے تو اس میں بنیادی طور پر یہ فکر ہے کہ ایک عالم کی شخصیت زیادہ سے زیادہ نافع کس طرح بن سکتی ہے۔ پھر اس کی نافعیت کے میدان ہیں جو متعین کیے گئے ہیں، ان کو بھی اگر واضح کریں تھوڑا سا، تو کچھ میدان وہ ہیں جو دینی خدمت کے میدان کہلاتے ہیں، جیسے تعلیم، تدریس، مکاتب، عقائد کے معاملات، مسائل، ارتداد، فتنے۔ کچھ معاملات وہ ہیں جو ملی خدمت کے میدان کہلاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو علماء کی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے تعلق سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات معاشی پہلو سے کس طرح پوری کر سکتے ہیں، اس کی طرف بھی رہنمائی ہو رہی ہے۔ اور ذاتی طور پر پھر اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے تو کل ملا کر 2-3 موضوعات ہیں جن کی یہ تفصیلات ہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں اس سلسلے میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں تو کل سے تھوڑا سا مجھے موقع ملا، خاص طور سے رات میں، آج رات ان گنی چنی راتوں میں سے تھی جن میں پوری رات فرصت تھی سونے کے لیے، تو تھوڑا سا مل گیا موقع۔ میں نے حدیث کی کتابوں کی کتاب العلم کو پڑھنے کی کوشش کی۔ سب سے زیادہ بخاری شریف کی کتاب العلم کو دیکھ پایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کر رکھا ہے۔ پہلا باب تو فضل العلم ہے، اور وہ کتاب الایمان کے فوراً بعد کتاب العلم اور پھر فضل العلم کا باب ہے، تو ظاہر فضیلت کا بیان ہے۔ ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم۔ اس کا مقصد کیا، اس پر علماء نے بہت باتیں کی ہیں، لیکن میں نے ایضاح البخاری کا مطالعہ کیا تو حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور آپ شاید جانتے ہوں یہ بات کہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور خود حضرت مولانا ریاست علی صاحب بھی، کہ تراجم کے سلسلے میں بعض جگہ پر حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ تراجم بخاری کے سلسلے میں ان کو یکسوئی کے ساتھ بخاری پر محنت کرنے کا آدھی صدی کا موقع ملا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس ترجمے کا مقصد ایک غلط فہمی کو دور کرنا ہے، مگر اس کے ذکر سے پہلے میں چاہوں گا کہ کوئی مزید غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، اس کو ذرا سمجھ کر چلیے گا۔ مقصد یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ علم کی فضیلت عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ میں ذرا پیچھے ہونا چاہتا ہوں۔
بس ہو گیا، رک گیا. ہونا چاہیے یہ اپنی جگہ، اور اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا تو وہ اپنا زیادہ بڑا نقصان کرتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ، یہ بالکل صحیح ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس اگر فقط علم ہے اور عمل نہیں ہے تو بہت بڑی فضیلت اس کو پھر بھی حاصل ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ علم کی بیان کی گئی ہیں. جہاں بھی علم کا لفظ آیا ہے تو تنہا علم آیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس سے زیادہ وہ جو آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ہم کیا ہیں، ہمارے بڑے سارے کہتے ہیں کہ صاحب عالم وہی ہے جس میں خشیت ہو، لیکن سوال ہے آیت کے الفاظ کا. آیت کے الفاظ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت علماء کے پاس ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں علم خشیت کی بنیاد ہے، عمل خشیت کی بنیاد نہیں ہے، خشیت کا نتیجہ ہے. عمل بعد میں آئے گا، علم کے آنے سے خشیت آئے گی، خشیت کے بعد عمل آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے علم کو خشیت کے ساتھ جوڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علم ہے وہ جو سبب خشیت ہے، اور عمل جو ہے وہ نتیجہ خشیت ہے. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، امام غزالی بھی کہیں گے اور سارے مشائخ کہیں گے، سارے اکابر کہیں گے کہ جس علم کے ساتھ خشیت نہ ہو، عمل نہ ہو، معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بنیاد علم ہے. تو کہنا یہ ہے کہ علم بذات خود فضیلت رکھتا ہے. علم کی فضیلت اپنی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے. لہذا علماء کو یہاں سے ایک اس نقطے پر جانا چاہیے کہ نفس علم کی بنیاد پر ان کی فضیلت اگر بن رہی ہے تو ذمہ داری ان کی اور زیادہ بڑھتی ہے. اصل یہ ہے بات. لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم تو بے عمل آدمی ہیں، ہمارے پاس، ہم نے تو چند حرف پڑھے ہیں، زیادہ عمل نہیں ہے، ہم کیا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی گویا بے عملی ہے یا نہیں وہ تو الگ بات ہے. اگر سمجھ رہے ہیں بے عملی تو اس بے عملی کی بنیاد پر اپنے لیے ذمہ داری سے فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ مضمون آپ ذہن میں رکھیں کہ نہیں جناب، فضیلت علم کی بنیاد پر پہلے ہی آ چکی ہے، اور جب وہ آ چکی ہے تو ذمہ داری آ چکی ہے، تو پھر بچنے کا راستہ نہیں نکلتا. یعنی میں ڈر رہا تھا کہ میں اس مضمون کو پہنچا پاؤں گا یا نہیں، چونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ علم بغیر عمل کے بھی فضیلت رکھتا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ عمل کی اہمیت نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر نہ تو خشیت ہے نہ عمل ہے. جو عمل علم کے بغیر ہے وہ معتبر ہی نہیں ہے. تو گویا علم اصل ہے، علم کی فضیلت اپنی ہے، ذاتی ہے. اور علم جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ہے علیم، تو اس اعتبار سے بھی علم کی صفت ہے. اب اس پہلو کو سامنے رکھ کر چند باتیں، چند چیزیں اور ہم جن کی طرف متوجہ ہو جائیں. علم کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ علم کی تعریف کرنا مشکل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف نہیں کی. العلم دانستن، آپ جانتے ہیں علم یعلم جاننا، علم کے معنی ہے جاننا. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جو قرآن و حدیث میں بولا گیا ہے. تو قرآن و حدیث سے اس کی ماہیت متعین ہو سکتی ہے. ہمارے زمانے میں تو ایک بہت بڑا فساد یہ ہو گیا کہ اللہ جانے کس نظریے سے سائنس کو عربی میں علم کہہ دیا گیا. یعنی سائنس کا متبادل لفظ عربی زبان میں علم طے کر دیا گیا. میں اس بحث کی طرف نہیں جا رہا ہوں، جدید عربی والی بحث کی طرف، وہ تو فساد ہو گیا ہے. لیکن اس متعین لفظ کے بارے میں یا اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. یعنی عجیب بات ہے
کہ نئی ایجادات کے لیے عربی زبان میں نیا لفظ بھی آتا ہے اور قدیم عربی سے بھی کوئی لفظ نکالا جاتا ہے. سائنس کے لیے کوئی لفظ نہیں نکالا سوائے علم کے، ایک لفظ متعین کر دیا گیا. ایسا لگتا ہے جیسے رخ بدلنے کے لیے کیا گیا. ایک پہلو اور ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں علم کیا ہے، اس سے پہلے کیا نہیں ہے کی بات کرنے لگا ہوں میں. تو سائنس علم نہیں ہے، یعنی وہ علم نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں جس کو علم کہا گیا. یہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سارے علوم جو معاش کے لیے پڑھائے جاتے ہیں ان میں سب سے افضل تو سائنس ہی ہو سکتا تھا. جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سائنس وہ علم نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں کہا جا رہا ہے، تو باقی علوم کے بارے میں تو بے تکلف کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم نہیں ہے. لہٰذا آپ ان کو جو چاہے کہیں، علوم بھی کہہ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اردو کے اعتبار سے، مگر قرآن و حدیث کے پس منظر میں اگر بات ہے تو وہ علم نہیں ہے. اچھا علم کیا ہے پھر؟ حدیث موجود ہے، العلم ثلاث یا ثلاثتن، تین چیزیں ہیں، آیت محکمت او سنت قائمت او فریضۃ عادلۃ. آیت محکمہ، سنت عادلہ، فریضہ کیا بولا میں نے؟ آیت سنت قائمہ، سنت قائمہ اور فریضہ عادلہ. اس کی تفصیلات کی گئی ہیں، میں بہت تفصیل میں جاؤں تو کچھ ضروری باتیں رہ جائیں گی. اشارہ ہو گیا کہ علم سے قرآن و حدیث میں کیا مراد ہے. اس کو اور سمیٹ کر اگر کہیں تو علم کا جو مقصد ہے وہ خالق کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا. اللہ کو پہچاننے کے لیے جو علم انسان کے کام آ سکتا ہے قرآن و حدیث کے اعتبار سے، وہی علم کہلانے کا مستحق ہوگا. پھر اس کے خدمت کے طور پر یا اس کے وسائل کے طور پر جو علوم ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، مگر وہ اصل نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں جو تقسیم کی گئی ہے علوم عالیہ اور علوم عالیہ کی، یا علوم مقصودہ اور علوم غیر مقصودہ کی، وہ یہی ہے. اس جگہ ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ اصلاً ہے تو مسلک سے متعلق، لیکن اس سے بھی علم کی تشریح ہوتی ہے. میرے استاذ و مربی حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا جو مسلک ہے اس کی تشریح حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 5 چیزیں ہیں: قرآن، حدیث، فقہ، کلام، تصوف. یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، تصوف. ان 5 کے سلسلے میں ہمارے گویا سلف نے، اکابرین امت نے بشمول علماء دیوبند کچھ نہج متعین کیے ہیں، کچھ معیار متعین کیے ہیں. وہ ان معیاروں کی پابندی یہ ہمارا مسلک ہے. ان معیاروں سے جو آدمی ہٹتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے راستے سے الگ ہے. یعنی مثلا تفسیر کے بارے میں ایک معیار ہے کہ تفسیر بالرائے نہ ہو. حدیث کے بارے میں یہ معیار ہے کہ وہ حجت ہے اور اس کی تفصیلات ہیں. فقہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، ان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. کلام کا ایک نہج ہے سمجھنے کا صفات باری کو اور عقائد کو، وہ، اور تصوف کو تزکیے کے طور پر اختیار کرنے کا، یہ ہمارا مسلک ہے. اور اس سے اس کی جو تفصیلات ہیں ان میں جہاں کوئی آدمی ادھر ادھر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلک سے ہٹا ہوا ہے. یہیں سے علم کی ایک واضح سی گویا تشریح متعین سی ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر علم کیا ہے. عقیدے کا علم نمبر 1 پر آئے گا، اور عقیدے کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن بھی چاہیے گا، حدیث بھی چاہیے گی. تو قرآن اور حدیث کا علم. عقیدے کے بعد عبادات کا علم، معاملات کا علم، اخلاق کا علم، معاشرت کا علم. یہاں وہ مضمون آپ یاد کر لیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، مگر عام مسلمانوں کے یہاں 2 چیزیں ہیں اسلام، ایک عقیدہ اور ایک عبادات. اس کے بعد فرماتے ہیں علماء ظاہر کے نزدیک معاملات بھی شامل ہیں.
تین چیزیں ہو گئیں، عقیدہ، عبادات، معاملات۔ پھر فرمایا علماء باطن غیر محقق ایک چیز کو اور شامل کر لیتے ہیں، یعنی اخلاق کو۔ اخلاق سے مراد ہیں صفات، اندرونی جو صفات ہیں آدمی کی، تواضع اور تکبر ہے، حسد اور خیر خواہی ہے، اور اخلاص اور دکھاوا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اخلاق کو شامل کرتے ہیں۔ فرمایا علماء باطن محقق ایک چیز کو اور شامل کرتے ہیں، اور وہ ہے معاشرت۔ تو کل ملا کر تحقیق کا مفہوم، تحقیق سے طے ہوتا ہے کہ دین نام ہے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت کا۔ ان پانچوں چیزوں کی تفصیلات کا نام علم ہوگا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ملا کر اللہ کو پہچاننے سے تعلق رکھتی ہیں یا اللہ کی مرضی کو جاننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ خالق کو پہچاننا اور خالق کی مرضی کو جاننا، یہ دو ہی باتیں مقصود ہیں۔ لہٰذا اب ہماری اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم نام ہے اللہ کو جاننے اور اللہ کی مرضی کو جاننے کا، اور اس کے لیے قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے ہیں۔ اب اس کے بعد خیال آتا ہے کہ ایک حدیث کا ذکر ہو، میرے خیال سے وہ آ چکی ہوگی کہیں نہ کہیں کسی کے بیان میں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ سیاست بھی آپ کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، مجھے اس کی طرف جانا نہیں ہے اس لیے کہ وہ بڑا خطرناک موضوع ہے، اور مجھے اس کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، مگر مجھے ایک بات کا پتہ ہے، میں وہ کہوں گا انشاءاللہ۔ ساسا یسوس سیاستاً عربی میں تدبیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی قیادت، سیادت یا سیاست، سیاست تو اس زمانے میں ترجمہ مشکل ہو جائے گا ماحول کے اعتبار سے، انبیاء کے ساتھ اس کو نہیں جوڑ سکیں گے، لیکن مفہوم وہی ہے قیادت کا۔ انبیاء، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء علیہم السلام کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی چلے جاتے تو خلفہ نبی، ان کا جانشین کوئی دوسرا نبی بن جاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ آگے جو الفاظ ہیں وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ اب یہ آگے خلفاء سے مراد ادھر چلے گئے ہیں حدیث میں، جو حکومت جن کے ہاتھ میں آئے۔ قالوا فما تأمرون فی یا رسول اللہ، قال فو بیعۃ الاول فالاول واعطوا حقهم فإن اللہ تعالی سائلهم عما استرعاهم۔ یہ خلفاء کی بات ہے۔ آپ ذرا غور کریں اگر، تو پیغمبروں کا جو کام تھا وہ قیادت کرتے تھے ان معاملات کی بھی جن کا تعلق براہ راست دین سے تھا، اور ان معاملات کی بھی جو بظاہر دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بظاہر کی قید اس لیے لگا دی کہ مسلمان کے لیے تو دنیاوی دین ہوتی ہے اپنے مقصد کے اعتبار سے، اس لیے میں نے کہا کہ دو قسم کے معاملات ہیں، ایک معاملات دینی ہیں، ایک دنیاوی ہیں، یا ایک معاملات علم اور عمل سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایک معاملات حکومت اور انتظام سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ حضرات خلفاء راشدین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دونوں کے جامع ہیں، انبیاء علیہم السلام کے مکمل جانشین ہیں۔ ان کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا ہے تو جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں صحابی ہونے کی حیثیت سے، تو وہاں بھی خیریت رہی ہے دونوں پہلوؤں سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو بھی اختلاف رہا ہو، جو اجتہادی غلطی ہوئی ہو، لیکن دینی معاملات میں بھی امت کی قیادت وہی کر رہے تھے اپنی حکومت کے زمانے میں۔ تو اس اعتبار سے انبیاء کی جانشینی دونوں پہلوؤں سے چل رہی تھی، لیکن بعد میں انتظام یا حکومت کے ذمہ داروں کا وہ معیار نہیں رہا، لہٰذا عملی طور پر کسی باقاعدہ میٹنگ کے بغیر قدرت کی طرف سے تکوینی طور پر ذمہ داریاں تقسیم ہو گئیں۔
کبھی کبھی جمع بھی ہوئی جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، لیکن عام طور سے یہ ہوا کہ حکومت کی ذمہ داری کچھ لوگوں کے پاس رہی اور دینی معاملات کی ذمہ داری کچھ دوسرے لوگوں کے پاس رہی۔ اس میں دور تابعین ہے، دور تبع تابعین ہے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں پوری ایک تاریخ ہے، اور وہ سلسلہ خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، خلفائے بنو عثمان اور خلافت کے سقوط کے بعد تو اور زیادہ واضح طور پر یہ ہے کہ دینی معاملات کی ذمہ داری علماء کے کاندھوں پر ہے۔ اور ممالک دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جن میں مسلم حکمراں ہیں، وہاں بھی حقیقی معنی میں دین کی اصلی شکل محفوظ رکھنے کی ذمہ داری علماء کی ہے، اور جہاں مسلم حکمران نہیں ہیں جیسے ہمارا ملک ہے، ایسے ممالک میں مسلمانوں کو دین پر قائم رکھنے کی ذمہ داری بھی علماء کی ہے، اور دین کی اصلی شکل کو محفوظ رکھنے کی بھی ذمہ داری علماء کی ہے۔ تو اب یہ دوسرا نقطہ ہو گیا، ایک طرف تو علم کی حقیقت، علم کی فضیلت، اور اس کے بعد علماء کی ذمہ داری۔ علماء کی ذمہ داری کو آپ تاریخ کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں متعین کریں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کا مقام کیا ہے۔ وہ مقام یہ ہے کہ دین کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھنا بھی ہے، اور وہ صراحت کے ساتھ حدیثوں میں موجود ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ اس میں ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ عدول کے ساتھ یہ تین کام بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدول ہونے کے لیے یہ تین کام کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ یہ تین کام نہیں کرتے تو پھر آپ کا شمار عدول میں نہیں ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ اس زمانے کے بھی مسائل میں سے، مسائل سے مراد ہے مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ سب کی ذمہ داریوں کی سطح ایک نہیں ہے۔ محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی ذمہ داری میں اور جو بڑے علماء ہیں ان کی ذمہ داری میں یقیناً فرق ہے۔ توہین نہیں کر رہا ہوں میں امام صاحب کی، ذمہ داری کے کم اور زیادہ ہونے کی بات کر رہا ہوں، فضیلت کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، فضیلت کو اللہ جانتا ہے۔ قیامت کے دن بہت سے گمنام لوگ ایسے مقام پر ہوں گے کہ عالمی شہرت رکھنے والے لوگ رشک کریں گے ان کے مقام پر کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام مل جاتا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بات ہے ذمہ داری کی، ذمہ داری میں فرق ہے، مگر اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے ذمہ داری کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ میں آسان کر کے کہوں اس کو، یعنی میں اشارہ نہیں، مبہم بات نہیں کرنا چاہتا، صاف کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مسئلے میں رائے قائم کرنے کی ذمہ داری آپ پر آ گئی۔ اگر آپ فقیہ ہیں، اگر آپ محدث ہیں، اگر آپ ذمہ دار اعلیٰ ہیں تو وہاں بھی، اور اگر آپ محلے کی مسجد کے امام ہیں اور ایک مسئلے میں رائے قائم کرنے کی ذمہ داری آ رہی تو وہاں بھی ذمہ داری یکساں ہے کہ آپ کو اپنے علم کی روشنی میں اللہ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، رائے قائم کرنی ہے۔ جس طرح سے کسی فقیہ کے لیے، کسی سربراہ کے لیے دنیا والوں کے دباؤ میں فیصلہ کرنا جائز نہیں ہوگا، اسی طرح مسجد کے امام صاحب کو شریعت سے ہٹ کر متولی صاحب کے یا مسجد کے صدر صاحب کے دباؤ میں فیصلہ کرنا جائز نہیں ہوگا کسی بھی مسئلے کا۔ یہ آپ میری بات سمجھیں نا، میں جو کہنا چاہتا ہوں، یہ ذمہ داری کے اعتبار، چونکہ آخرت کی جو پکڑ ہے، آخرت کا جو سوال ہے وہ سب سے یکساں ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کے امام صاحب ممبر پر بیٹھ کر روس اور امریکہ کے صدر کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور مسجد کے صدر سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اس پر بالکل جانا نہیں چاہتا کہ مسجدوں کے نظام کو کس طرح ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ فساد کبیر ہے، فساد عظیم مچا ہوا ہے، بس اللہ ہی ٹھیک کرنے والا ہے۔ لیکن
آپ کے لیے بہرحال یہ ہے کہ آپ کو تو اپنے مقام پر رہنا پڑے گا، ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا. آپ ایک چھوٹی سی مسجد کے امام ہیں تو ذمہ داری میں آپ بالکل اسی طرح ہیں جیسے آپ کے پورے ملک کا کوئی سب سے بڑا عالم ہے. ذمہ داری یکساں ہے، یعنی اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے، کسی آدمی کے دباؤ میں. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی کے دباؤ میں فیصلہ نہیں کرنا ہے. اب 2-3 موضوعات ایسے ہیں جن پر زور دے کر بات کرنے کو جی چاہتا ہے. موضوعات آپ کے سامنے بہت آ گئے اور مولانا عرفان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ رہنمائی کی ہے اپنی تحریر. میں پہلے انہی کی تحریر کا اشارات پڑھ دیتا ہوں، مجھے آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں. وہی ہے سب جو اس میں آیا ہے. علم کی حقیقت، اس پر میں بات کر چکا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ مقصد علم. علم کا مقصد کیا ہے؟ علم صرف سند کا نام نہیں بلکہ وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. علم کے ساتھ عمل اور اخلاص کی اہمیت، اکابر کی زندگیاں، علم، عمل، تقوی، عالم کی ذمہ داری، معاشرے کی رہنمائی، دین کی صحیح ترجمانی، فتنوں کا رد، امت کی اصلاح، لوگوں کے مسائل کو سمجھنا، نو فارغ علماء کو درپیش چیلنجز، معاشی مسائل، معاشرے کی بے رخی، جدید فتنوں کا مقابلہ، سوشل میڈیا، الحاد، دینی کام میں استقامت کی کمی، عملی میدان، کام کے شعبے، امامت، خطابت، تدریس، دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال، اصلاح معاشرہ، اخلاص اور نیت کی اصلاح، کام اللہ کے لیے ہو، شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے اور مقابلہ آرائی سے بچنا، نیت کی مسلسل نگرانی، اکابر سے تعلق، استقامت اور صبر وغیرہ. گزارش یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے، تجزیہ کیا گیا ہے کاموں کا، لیکن ان سارے کاموں کے لیے علم کی پختگی کی ضرورت ہوگی، رسوخ فی العلم کی ضرورت ہوگی. قرآن کریم میں جو خاص طور سے ہدایت پر قائم رہنے کی صفت بیان کی گئی ہے وہ راسخین فی العلم کے لیے بیان کی گئی ہے. یعنی وہ جو آیت ہے والراسخون فی العلم فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، زیغ والوں کے مقابلے میں راسخین فی العلم کو لایا گیا ہے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. راسخین فی العلم کو ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے دلوں میں زیغ ہے، اور رسوخ فی العلم کی گویا پہچان ہے آدمی کا ہدایت پر مضبوطی سے قائم رہنا. مگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے لفظوں کے اعتبار سے جو رسوخ فی العلم کا مفہوم بنتا ہے، یعنی علم کا ٹھوس ہونا، علم کی مضبوطی، یہ تو بنیادی ضرورت ہوگی. اور علم آتا ہے پڑھنے سے. تو ہماری گزارش سب سے پہلی یہی ہوتی ہے علماء سے جب بات کرنے کا موقع ملے کہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ کہیں گے کہ ہم تو پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں. بس یہی مسئلہ ہے کہ فارغ نہ ہو. پڑھنے کے سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پورا طبقہ ظاہر استثناء ہر کلیے میں ہوتا ہے، اس لیے پورا بولنے میں حرج نہیں، پورا طبقہ سستی کا شکار ہے 100%. ہم 3 کام کرتے ہیں موٹے طور پر. مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں یا جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، یا کتابیں لکھتے ہیں. تینوں کاموں کے لیے پڑھنے کا ایک معیار ہے. ہم کوئی سا معیار بھی تقریباً پورا نہیں کر رہے ہیں. پڑھانے کے لیے جتنا پڑھنا چاہیے، ہر آدمی ہم میں سے جانتا ہے کہ میں تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں جتنا پڑھنا چاہیے میں پڑھاتا کیسا ہوں وہ الگ مسئلہ ہے. میں طلبہ کا کام چلا دیتا ہوں، مجھے اطمینان ہے بالکل، یعنی اس میں خیانت نہیں کرتا. لیکن مجھے اس کے لیے جتنا پڑھنا چاہیے میں اتنا نہیں پڑھ پاتا. آپ میں سے ہر آدمی اپنا حال جانتا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرمایا کرتے تھے کتاب نہیں فن پڑھنا ہے. وہ کہتے تھے اگر ہدایہ پڑھانی ہے تو ہدایہ کے نیچے سے قدوری اور نور الازا اور بہشت زیور اور تعلیم الاسلام تک پڑھو، اور اوپر بدائع الثناء اور فلاں فلاں سب پڑھو. فن پڑھنا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ ہم لوگ پڑھانے کے لیے جتنا پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں کس معیار پر ہیں. اچھا وہاں تو پھر بھی طلبہ سامنے ہوتے ہیں تو کم سے کم سمجھانے کی ذمہ داری تو آ ہی جاتی ہے.
اگرچہ بہت سے مدرسوں میں یہ ذمہ داری بھی ہلکی ہی رہتی ہے، طلبہ کے معیار کے اعتبار سے سمجھانا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا کام ہے تقریر کرنا، اس میں تو ماشاءاللہ ہم میں سے اکثر لوگ حافظ ہیں، حفظ تقریر کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر اکثریت کا یہ حال ہے کہ پوری تقریر سننے کے بعد کوئی آدمی یہ طے کر کے بتا دے کہ کون سے موضوع پہ تقریر ہوئی، میں کمال مان لوں گا۔ اکثر مقررین کی تقریر سننے کے بعد جو آدمی یہ طے کر دے کہ فلاں موضوع پہ تقریر ہوئی تو میں اس کو بہت بڑا کامل آدمی مان لوں، پتہ ہی نہیں چلے گا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، بس جو یاد آتا ہے بولتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین کی بات بولتے ہیں، بری بات نہیں بولتے، لیکن کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے اس طریقے سے جیسے ہونا چاہیے؟ اگر پڑھ کر کریں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ ہم نے اس معاملے میں حضرت کو دیکھا، اللہ اکبر، عجیب معیار تھا پڑھنے کا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ایک بیان کے لیے ایک کتاب نہیں پڑھتے یا چند صفحے نہیں پڑھتے، اور وہ اپنے بیان کے لیے اللہ جانے کتنا پڑھتے تھے، اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایک مثال عرض کروں، ان کی کتاب شاید دیکھی ہوگی آپ نے، سورہ کہف کے تفسیری فوائد، وہ 10 دن کے اعتکاف کے بیانات ہیں۔ پہلے دن کے بیان میں یہ بات مل جائے گی، وہ میں نے سنی ہے اپنے کانوں سے، کہ حضرت نے فرمایا کہ سورہ کہف کو سمجھنے کے لیے ہم نے 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ یہ معیار تھا پڑھنے کا۔ اسی لیے ان کے خطبات آپ دیکھیں گے ہر بیان میں پورا مواد ملتا ہے متعلقہ موضوع پر، اور اکثر علماء اور خطباء سے میں نے سنا ہے کہ ایک ان کی تقریر 3 جمعوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس میں مضمون ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک بار میں پورا نہیں سمیٹ پاتے، اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو بیان کرنے کے لیے بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرا کام ہے تصنیف و تالیف۔ اللہ اکبر، اس کے لیے تو کتنا پڑھنے کی ضرورت ہے، اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ہمارے حضرت جو پڑھتے تھے اصل میں تو وہ بیانات بھی تصنیف ہی کی نیت سے بولتے تھے اصلاً وہ، یعنی میں نے 1-2 سال تعلق رہنے کے بعد یہ سمجھا کہ حضرت نے پہلے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی، اور پھر ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب لوگ مجھے یکسوئی سے لکھنے نہیں دیں گے، مجھے بولنا ہے، تو جو لکھنا ہے اس کو بول دوں۔ اسی وجہ سے ان کی ہر کتاب بلفظی ہی چھپی ہوئی ہے، کوئی ترمیم نہیں ہے، وہ سب بیانات ہیں اور وہ مرتب کتابیں ہیں۔ تو لکھنے کا مسئلہ ہے۔ لکھنے کے لیے آج کل حالت یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنے قابل ہو گئے لوگ کہ ایک کتاب پڑھ کے ایک کتاب لکھ دیتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ہوا ایسا کبھی؟ اور شروحات کی دنیا میں تو یہ بھی ہوا، شروحات کی دنیا میں یہ بھی ہوا۔ حضرت مولانا حنیف گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مشہور شارح تھے، اور وہ ان کی شروحات انہوں نے جو لکھی محنت سے لکھی، اگرچہ اس میں تسہیل کم ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی ہر جگہ، لیکن ان کی محنت ہے۔ انہوں نے سنایا کہ میری ایک شرح کی کتابت کر رہا تھا ایک کاتب کسی دوسرے صاحب کی طرف سے، تو وہ دوسرے صاحب کے نام سے نام بدل کر چھپ گئی۔ میری کتاب میں جہاں کتابت کی غلطی تھی وہ بھی بعین ہی نقل ہو گئی۔ یعنی ایک لفظ بھی نہیں بدلا، ایک لفظ نہیں بدلا، بس کتاب دے دی، ٹائٹل بدل دو، باقی ایسے کتابت کر دو۔ یہ تو خیر بددیانتی کی انتہا ہے، لیکن جو آج کل ہو رہا ہے کہ ایک مضمون پڑھا اور اسی سے جو ذہن میں آیا وہ ایک مضمون لکھ دیا، اور اب تو ایک وہ فتنہ آ گیا ہے چیٹ جی بی کا، اس سے خامخواہ مدد لے رہے ہیں، اپنے دماغ کو فارغ کر رہے ہیں، تو یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے تو اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ جس ایک کتاب کو، جس ایک صفحے کو پڑھنے کے لیے 1000 صفحے نہ پڑھے گئے ہوں، وہ ایک صفحہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ کیا لکھتے ہیں آپ اس میں؟ کیا کر رہے ہیں؟ مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ جو چیزیں لکھی جا چکی ہیں بعینی ہی انہی کو لکھتے رہتے ہیں لوگ۔ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جب محنت کر کے کچھ لکھتے ہیں تو پھر وہ کتاب ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ امت میں جتنے بڑے مصنفین ہیں، آپ غور کریں، اگر
امام بخاری کی کتنی کتابیں ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کی کتنی کتابیں ہیں. آپ سوچیں ذرا، اگر لکھنا اصل ہوتا تو بہت زیادہ لکھ سکتے تھے، لیکن جو لکھا قیامت تک کے لیے امر ہو گیا. چلیے صاحب ہم شاہ ولی اللہ نہیں بن پائے، لیکن کچھ تو کریں، کچھ محنت کر کے تو لکھیں، کم سے کم اپنے زمانے کے لوگوں کی رہبری کے لائق تو لکھیں، کم سے کم ایسا تو لکھیں کہ 100 سال عمر ہو جائے ہماری تحریر کی. یاد رکھیں جتنی جلدی آپ لکھ رہے ہیں اتنی ہی عمر بھی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس چیز کو تیار کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے ویسی اس کی عمر ہوتی ہے. پہلے زمانے میں عمارتیں بنتی تھی نا کتنی مشکل سے، تعمیرات جو ہیں کتنی محنت ہوتی تھی. تاج محل بنا یا جب مسجدیں بنی کتنی محنت سے بنی ہیں، تو وہ باقی ہیں. اور آج کل عمارت بہت جلدی بنتی ہے تو پتہ چلا کہ ایک ہی نسل کو 2 مرتبہ مکان بنانے پڑ جاتے ہیں. یہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ کچھ فطری نظام ہے، جتنی جلدی آپ کام کرتے ہیں اس کی عمر بھی اتنی کم ہوتی ہے. تو لکھنے کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، تقریر کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، تدریس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے. جناب عالی بڑا عالم پڑھنے سے بنتا ہے، لکھنے سے اور تقریر کرنے سے اور پڑھانے سے نہیں بنتا. یاد رکھیں، جس پڑھانے والے نے زیادہ پڑھا، جس لکھنے والے نے زیادہ پڑھا، جس بولنے والے نے زیادہ پڑھا، وہ بڑا عالم بنا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چند کچھ ہی تو کتابیں پڑھائی انہوں نے، اور لکھی تو اور کم ہے. کتنا لکھا ہے انہوں نے؟ کیا ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کم مانا جاتا ہے علم کے اعتبار سے؟ آپ سوچیں ذرا کیا فرق ہوا. پڑھا زیادہ ہے، پڑھنا ہی اصل ہے، پڑھنے ہی سے علم آتا ہے. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اب سمیٹنے کی بھی ضرورت ہے اپنی باتوں کو، گزارش کرتا ہوں کہ پڑھنے پر آ جائیں. اور پڑھنے کا مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، جتنا تجربہ بڑھ رہا ہے ڈر لگنے لگا ہے. وہ شعر یاد آیا، وہ آپ کے کام کا بھی ہے، نوجوانوں کے ہے. تو وہ جگن ناتھ آزاد ہندو شاعر تھے، لیکن حکیمانہ شعر ہے. ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا، انتہا یہ ہے کہ اس دعوے پہ شرمایا بہت. حقیقت یہ ہے جتنا علم بڑھے گا تو اپنی کمی کا احساس ہوتا رہے گا نا. تو میں ایک مرتبہ دلی میں جمعیت علماء کے اجلاس میں بول رہا تھا، اور علماء کا مجمع تھا. میں نے اپنی عادت کے مطابق پڑھنے پر بات کی، اور وہ کہہ دیا جو میں کہا کرتا ہوں درسگاہ میں، کہ عالم کو روزانہ 100 صفحے ضرور پڑھنے چاہیے. اچھا یہ واقعہ ہے کہ اس سے کم میں کام نہیں چلے گا. اس 100 صفحے نیا مطالعہ روزانہ آپ کریں گے تو عالم بن پائیں گے. میں نے کہہ دیا. حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بعد تشریف فرما ہوئے. کہنے لگے کہاں گئے؟ مولانا 100 صفحے پڑھوا رہے تھے، 10 صفحے پڑھوا کے دکھا دو. یہ تجربے کی بات تھی، جو حضرت نے فرمایا وہ تجربے کی بات تھی. ہمارا حال یہی ہے کہ ہم لوگ 10 صفحے پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں اس زمانے میں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ عالم بننے کے لیے 100 صفحے روزانہ پڑھنا مولانا ضروری ہے. کیا ہوگا؟ 100 صفحے اگر کوئی آدمی روزانہ پڑھے پابندی سے، اور پابندی کا مطلب ہے عید کے دن بھی، اور اگر شادی ہونے والی ہے تو شادی کے دن بھی، یعنی اوسط آ جائے. چلیے شادی کو مت پڑھیے گا، شادی کے دن تو وہ خامخواہ یاد آ گیا، ایک نام نہیں لوں گا ان کا شعر غزل کا، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو. تو شادی کے دن تو وہ کتاب ہی پڑھنی ہے، اور ویسے بھی روزانہ پڑھنی ہے، اس کا بھی حق ہے. لیکن اگر کوئی آدمی روزانہ 100 صفحے پابندی سے پڑھے اور 50 سال تک یہ کرتا رہے تو 18 لاکھ صفحات بنتے ہیں. اب 2 پہلو ہیں اس کے. 18 لاکھ صفحات جو آدمی پڑھ لے، اور عام حال یہ ہے کہ 18,000 بھی بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہاں پہنچ جائے گا وہ آدمی، بڑا عالم بن جائے گا یا نہیں. ایک بات. لیکن اسی کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس محنت کا کرنا یوں ضروری ہے کہ 18 لاکھ صفحات پڑھ کر بھی یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ سارے علوم کو پڑھ لیا، سارے علوم شریعت کو پڑھ لیا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ضروری ہے پڑھنا. اگر عالم بننا ہے تو پڑھنا پڑے گا. تو ایک بنیادی بات تو یہ ہے میری کہ پڑھنے پر آ جائیے. دوسری گزارش ہے
وہ تو خلاصہ ہے نیت کا ٹھیک ہونا۔ نیت کا مسئلہ بہت مشکل ہے اور مولوی کے لیے زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے غیر مولوی شیطان تو کام نہیں چلا سکتا نا، اسے تو ہم چلا لیں گے، لیکن وہی ہوتا ہے، وہ اب اس کی طرف سے جو مقرر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے وہ مولوی شیطان ہوتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ میں اخلاص نیت پر بیان کر رہا ہوں، میں اپنا گناہ گار آدمی ہوں، تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نیت پر بات کر رہا ہوں مضبوطی کے ساتھ، اور میرے کان میں شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہو، اس طرح کی بات لوگ کم کرتے ہیں۔ تو مجھے تنبہ ہوا کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، میں نے دل میں استغفار کیا اور سمجھا میں کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انما الاعمال بالنیات کا شان ورود کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے نا کہ ایک صاحب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ان کی ہجرت کی نیت میں وہ نیت بھی تھی جو سب کی تھی، جو صحیح نیت تھی، لیکن ایک دنیا کا کام شامل ہو گیا تھا نیت۔ یہی تو ہے نا مہاجر ام قیس، بس اتنی سی بات ہے، ایک دنیا کا کام شامل ہو گیا نیت میں۔ تو کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کو کنڈم کر دیا۔ فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة يتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ کنڈم، ہمارے یہاں اعتبار نہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے، یعنی سنگین بات ہے کہ نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ نیت میں ذرہ برابر ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اور علماء کے لیے یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث میں موجود ہے، من طلب العلم لیجادل به العلماء او لیماری به السفہاء او لیتصدر به وجوہ الناس یا لیصرف به وجوہ الناس الیہ، الگ الگ الفاظ ہیں۔ علم حاصل کر رہا ہے علماء سے مباحثہ کرنے کے لیے، یا کم علم لوگوں سے مجادلہ کرنے کے لیے، یا لوگوں میں صدر مقام پر بٹھائے جانے کے لیے، ممتاز ہونے کے لیے، تو کیا ہے؟ جہنم ہی جہنم ہے۔ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها۔ آپ کو معلوم ہے جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی، یہ مصیبت ہے۔ تو نیت کا مسئلہ بہت محنت کا مسئلہ ہے۔ آپ کو وہ قصہ بھی معلوم ہے شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان سے پوچھا تھا، مشہور ایک قائد تھے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، رئیس الاحرار، ان کے ہم زمانہ تھے وہ، انہوں نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے، کیا بلا ہے؟ تو انہوں نے کہا تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، بس، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے۔ یہ تصوف کا خلاصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے تمام اکابر کے حالات کو پڑھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نیت پر ان حضرات کی نظر سب سے زیادہ رہتی تھی۔ آپ حضرات نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا ہوگا، مجھے یقین ہے اکثر لوگوں نے پڑھا ہوگا، میں جلدی سے سناتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں پڑھاتے تھے، اور جلسے میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی، تقریر شروع ہوئی، معقولات کا ایک مسئلہ آ گیا۔ حضرت شیخ الہند کا علم آپ کو معلوم ہے کتنا گہرا علم تھا، معقولی مسئلہ آیا تو اسی پر ان کا علم جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا بعد میں کہ جیسے ہی یہ مسئلہ شروع ہوا تو میرے دل میں یہ تمنا آئی کہ کاش مولانا لطف اللہ علی گڑھی آ جاتے تو وہ دیکھ لیتے کہ ہمارے اکابر کو معقولات کتنی آتی ہے۔ پس منظر اس کا یہ تھا کہ وہ زمانہ دارالعلوم کے قیام پر لمبا زمانہ نہیں گزرا تھا، میرے خیال سے 25-30 سال کے اندر کی بات ہے۔ تو وہ علاقہ جو کانپور اور لکھنؤ کا ہے، وہاں خیر آباد جو معقولات کا مرکز تھا وہ قریب تھا، تو اس علاقے کے علماء کا ذہن یہ تھا کہ دیوبند کے علماء قرآن و حدیث کے تو ماہر ہیں، معقولات کے ماہر نہیں ہیں،
اچھا آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت ہے، اخلاص سے نیت کے علاوہ علمی پہلو سے جو خصوصیت تھی جس نے آگے بڑھایا وہ یہ تھی کہ ہندوستان میں علم کے 3 مرکز تھے. حدیث اور عربی ادب کا مرکز دہلی تھا، فقہ کا مرکز فرنگی محل لکھنؤ تھا، اور صاحب معقولات کا مرکز خیر آباد تھا. دیوبند کے نصاب نے تینوں کو اعتدال کے ساتھ جمع کر لیا، حدیث و فقہ کو غالب کر دیا اور معقولات کو بقدر ضرورت رکھا. اس وجہ سے فتح کر لیا اس نے دنیا کو. تو اب معقولات کا جو ماحول تھا وہاں یہ تبصرہ ہوتا تھا کہ دیوبند کے علماء کو معقولات کی اتنی زیادہ مہارت نہیں ہے. مولانا لطف اللہ علی گڑھی ایک معقولی عالم تھے اسی اسکول کے، خیر آباد اسکول کے، اور بڑے پرانے مدرس تھے. مولانا حبیب الرحمن شیروانی اور مولانا حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی ان کے شاگرد تھے. وہ بوڑھے تھے، بہت جلسے میں مدعو بھی تھے، ابھی تک آئے نہیں تھے. حضرت تھانوی کے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش مولانا لطف اللہ صاحب آ جاتے تو حضرت شیخ الہند کا بیان چل رہا ہے معقولی مسئلے پر، تو وہ دیکھ لیتے کہ ہمارے اکابر کو معقولات میں بھی کتنی مہارت ہے. اب صاحب یہ ہوا کہ یہ تمنا دل میں آئی اور ادھر وہ آ گئے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے ہی نظر پڑی اچانک حضرت نے تقریر ختم کر دی. جلسہ ختم ہو گیا. مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے ساتھی وہاں موجود تھے. انہوں نے پوچھا کیوں حضور تقریر اچانک کیوں ختم کر دی؟ تقریر کا تو وقت ہی وہ آیا تھا. وہ بھی وہی سوچ رہے تھے کہ مولانا لطف اللہ صاحب آئے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے دل میں بھی یہی خیال آ گیا تھا، میرے دل میں بھی یہی خیال آ گیا تھا کہ اب وہ آئے ہیں تو اب دیکھ لیں گے. اب اس کے بعد اگر تقریر جاری رہتی تو وہ مولانا لطف اللہ کے لیے ہوتی، اللہ کے لیے نہ ہوتی. آپ اندازہ کریں کہ کتنا چوکس رہنے کا مسئلہ ہے یہ. ہم لوگوں کا کیا حال ہے اس پر غور کر لیں. ہم اگر کسی جلسے میں ہوتے ہیں تو کیا ہم میں سے ہر ایک کی یہ وہ خواہش نہیں ہوتی کہ سب سے اچھا بیان میرا ہونا چاہیے؟ اچھا چلیے خواہش کی حد تک تو برداشت کر لیں کہ آدمی کو خواہش ہو، لیکن بعد میں خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ میرا بیان سب سے اچھا ہوا جی. اور لوگوں سے پوچھتا ہے آدمی. یہ جو لوگ، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ بیان کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ تعریف کی جائے کہ آپ تو سب سے اچھے مقرر ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے. اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر مستقل گفتگو کی ضرورت ہے. ہمارے جلسے جو ہیں کہ ہمیں القاب کی خواہش ہے. ہمارا وہ جو ہے ناظم جلسہ اگر ہمارے تعارف میں مبالغہ نہ کرے، زیادہ تعریفیں نہ کرے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ایسے مقررین متعین طور پر معلوم ہیں کہ جو ڈانٹ دیتے ہیں کہ ہمارا تم نے صحیح سے تعارف نہیں کرایا. ارے بندہ خدا، تاثیر دکھا، تقریر نہ کر. تو دنیا کمانے کے لیے تقریر کرنے آئے، دلوں کو بدلنے کا مسئلہ ہے. سمجھا کیا ہے تم نے؟ پیشہ ہے یہ، کوئی کاروبار ہے. خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا اپنے آپ کو. نیت پر محنت کریں مولانا، اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے. یہ ساری تفصیلات جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، معاف کیجیے گا. نیت ٹھیک ہوگی تو سب کچھ ہوگا. اور پھر محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. کون سکھاتا تھا پہلے اکابر کو یہ ساری چیزیں؟ ہمارے ہاں تو پہلے افتاء اور ادب کی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی نا. حضرت تھانوی اور مفتی کفایت اللہ جیسا مفتی کوئی پیدا ہوا ہے؟ دارالفتاء میں تو نہیں پڑھا انہوں نے. اس زمانے میں تو پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا افتاء. آپ سوچیں ذرا، شیخ الادب مولانا اعزاز علی، علامہ انور شاہ کشمیری جیسی عربی جاننے والا کوئی آسان ہے پیدا ہونا؟ کوئی تکمیل ادب نہیں پڑھا تھا انہوں نے. سب کچھ وہیں سے ہو جاتا تھا. ہم لوگ وہاں نہیں ہیں نیت کے اعتبار سے. آج کل بھی الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر مسئلہ محنت کا اور نیت کا ہے. نیت ٹھیک کریں گے تو کام چلے گا. ورنہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ بے نیاز، اللہ کا دین بے نیاز، علم بے نیاز. علم بہت بے نیاز چیز ہے. ہم دیوبند میں بیٹھ کر ڈرتے ہیں جب ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ اکابر جن کے نام لینے سے ہمارے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے، ان کی اولادوں کو دارالعلوم میں دربانی کے لائق بھی نہیں سمجھا جاتا. تو عبرت ہوتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ علم کتنی بے نیاز چیز ہے. جب تک علم کی قدر نہ ہو
باقی نہیں رہتا. جب تک قدر ہو باقی رہتا ہے, جب قدر ختم ہو جائے نکل جاتا ہے. کسی کے گھر کا ٹھیکہ نہیں ہے. بڑے سے بڑے اکابر, بہت واقعی سچی بات ہے. اب تو زمانہ ہو گیا رہتے ہوئے اس لیے اتنی توجہ نہیں. شروع میں تو میں کانپتا رہتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ. اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا, اور جب بھی سوچیں ڈر لگتا ہے. اللہ کی بے نیازی پر ہمیشہ نظر رکھیے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے. جو دین کا کام ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنے کا ہے. دنیا کی کوئی بھی غرض اس میں شامل کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روزگار کے بھی مسئلے ہیں. مفتی ابو بکر صاحب آپ کو بہت ساری چیزوں میں رہنمائی کر رہے ہیں, لیکن ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے. یہ چونکہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا کی ہے ماشاءاللہ, تو ان کا نشانہ بھی روزگار اور معاش اصلاً نہیں ہے. یہ تو آسانی کے لیے کچھ رہنمائی کر رہے ہیں. ہم سب کا نشانہ طے کر لیں, روزگار نہیں ہو سکتا. اگر روزگار نشانے سے مراد ہے نصب العین تو غلط آ گئے. اگر نصب العین روزگار ہے تو غلط آ گئے. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. روزگار کا مسئلہ تھا تو کہیں اور جانا تھا نا, جہاں روزگار کے لیے کام کرایا جاتا. ٹھیک ہے, میں اس موضوع پر میرے خیالات بہت زیادہ وہ ہیں, کیا کہنا چاہیے, واضح بھی ہیں اور منتشر بھی ہیں, مگر میں جلدی 2-3 باتیں کہہ دوں چونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے. نیت ٹھیک رکھنی پڑے گی. معاش کو اصل مقصد نہیں بنانا ہوگا. اصل تو یہ تھا کہ یہ موضوع فکر کا موضوع ہی نہ ہوتا. اصل یہ تھا, مگر ہم ویسے نہیں رہے. ہم بھی نہیں رہے اور ہمارے مدرسے بھی نہیں رہے. صاف بات ہے. ہونا کیا چاہیے آج کے حالات میں, چونکہ آج کا طالب علم اور آج کا فاضل وہ والا صبر نہیں لا سکتا جو ہمارے اکابر کے زمانے میں تھا. بدل گیا, ماحول بھی بدل گیا, حالات بھی بدل گئے. تو اب کیا ہونا چاہیے, اصل یہ ہے, میری بہت چھوٹی حیثیت کا آدمی ہوں, چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں, مگر کیا کروں جب بات ہو تو کہنی پڑتی ہے. اصل یہ تھا کہ اس پہلو سے مسلمان بھائی علماء کو بے نیاز کر دیتے. اور اردو میں کہوں, مدرسوں والے علماء کو بے نیاز کر دیتے. ڈر رہا ہوں محتمموں سے کہتا ہوا. کہاں ڈر رہا ہوں, کہہ دیا. اصل کیا ہے, مدرسہ چلانے والے تو مجبوریوں کے دائرے میں چلاتے ہیں, لیکن اگر مسلمانوں کا ذہن یہ بن جائے کہ ان کی معاشی کفالت ہماری ذمہ داری ہے, چندہ دینے میں کٹوتی کرنا نہیں بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا دینا. اب یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے, اس پر جانا بہت مشکل ہے, لیکن میں جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء دونوں پہلوؤں سے تیار رہیں. اگر اللہ تعالیٰ آسانی دے دے سبحان اللہ. علمی خدمت متاثر ہوئے بغیر اگر روزگار کا کوئی نظم ہو سکتا ہے تو بہت اچھا ہے, شکر ادا کریں, لیکن علم کی خدمت کی قیمت پر روزگار کو اختیار نہ کریں. یہ ٹھیک ہے پریشانی ہوگی اور ظاہر ہے کہ وہ آزمایا جائے گا, سب کو آزمایا جاتا ہے. ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب مزے کر رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. سب کچھ جھیل رکھا ہے الحمدللہ, سب کچھ جھیل رکھا ہے, اب تک جھیلا ہے تقریباً, ایسا نہ سمجھیں. لیکن ہمت کی ضرورت ہوگی, انجام کے اعتبار سے آسانی آئے گی. مجھے ایک بات یاد آ گئی, حضرت مولانا عمید الزما کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا وحید الزما صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی, حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق ساتھی تھے. سفارت خانے میں ملازم تھے, اور جب مفتی سعید صاحب دارالعلوم میں مدرس ہوئے سن 73 میں تو یہ سفارت خانے میں تھے. مفتی صاحب کی تنخواہ جو بھی ہوگی, یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا سعید نے مجھ سے کہا کہ تمہاری تنخواہ اتنی ساری ہے, تم روپے جلا کے چائے پکاتے ہو کیا؟ یعنی اتنے روپے تنخواہ میں ملتے ہیں کہ چائے پکانے کے لیے روپے جلا سکتے ہو تم.
لیکن فرمایا انہوں نے کہ میں نے وہاں رہ کر اپنا نقصان کیا. مولانا سعید صاحب دارالعلوم میں رہے. آج حال یہ ہے کہ ان کے پاس بقدر ضرورت دنیا بھی خوب ہے اور دین میں وہ کتنا آگے ہیں. مفتی مولانا حامد الزمان صاحب کھل کر یہ بات کہتے تھے. تو یہ مسئلہ ہے. جو لوگ تیار ہوں صبر اور قربانی کے لیے, ان کے لیے بشارت ہے اعلیٰ سے اعلیٰ انجام اور اچھے سے اچھے مستقبل کی. یہ پکی بات ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اس آیت کو یاد رکھیں ہمیشہ. لیکن اس سے ہٹ کر یہ بات ہے کہ جو لوگ دینی کاموں کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, مسلمانوں کی شرعی, اخلاقی اور قانونی ذمہ داری اور عقلی ذمہ داری ہے کہ ان کی معاشی کفالت کی ذمہ داری مسلمان اٹھائیں. مجھ سے ایک مرتبہ ایک اخباری نمائندے نے کہا تھا کہ مدرسوں کے فضلاء کے روزگار کا کیا انتظام ہے. تو میں نے کہا بھائی کچھ لوگ مدرسوں میں پڑھانے لگتے ہیں, کچھ امامت کرنے لگتے ہیں اور کچھ کاروبار کی طرف بھی جاتے ہیں یا یونیورسٹیوں کی طرف جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی انتظام نہ ہوا, یہ تو قوم کے اوپر بوجھ بننا ہوا. تو میں نے کہا نہیں, قوم پر بوجھ نہیں, آپ کے دماغ پر بوجھ ہے, قوم پر کوئی بوجھ نہیں ہے. اور صحیح بات یہی ہے کہ جو دینے والے ہیں ان پر بوجھ نہیں ہے, نہ دینے والوں پر بوجھ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مذہب میں اس مذہب کے مذہبی طبقے کی معاشی کفالت کون کرتا ہے؟ وہی قوم کرتی ہے. اور میں نے یہ بات کہہ دی, میں سوچتا رہا کہ بڑوں کے یہاں ملے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھ رکھا ہے. حضرت نے باقاعدہ لکھا ہے کہ کسی قوم کی مذہبی ذمہ داریاں جو طبقہ پوری کرتا ہے اس کی معاشی ضرورتیں پوری کرنا اس قوم کی ذمہ داری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مسلمان مدرسوں کو چندہ دے رہے ہیں تو وہ احسان کر رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں. میں یہ بات کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں مدرسوں کے جلسوں میں کہ چندہ ان لوگوں سے لو جو تم پر احسان رکھ کر نہ دیں, اپنی ضرورت سمجھ کر دیں, اپنا فائدہ سمجھ کر دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب سے 125 سال پہلے میرٹھ کے اجلاس میں کہا تھا کہ مدرسوں کو دینا چھوڑ دو تم, ہم مدرسے بند کر دیں گے اور مدرسوں میں پڑھانے والے دکانیں کھول لیں گے آٹے کی اور چاول کی اور کپڑے کی, ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر تمہارے بچے 50 سال میں یہودی ہوں گے, ہندو ہوں گے, عیسائی ہوں گے. اور میں یہ بات نقل کر کے کہتا ہوں کہ 50 سال کی گنجائش اب نہیں رہی, 5 سال بھی نہیں لگیں گے. کوئی تصور تو کر کے دیکھے مدرسوں کے بغیر دنیا کا. تو یہ نہیں ہے بات, ایسا نہیں ہے کہ احسان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جو لوگ جذبے سے کرتے ہیں, ہمت کرتے ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ یہ شرعی اور اخلاقی اور عقلی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے. آپ سے یہ کہنا ہے کہ اس کو سامنے نہ رکھیں, نصب العین نہ بنائیں, مقصد نہ بنائیں, اور لوگوں کے ساتھ زہد کا معاملہ اختیار کریں. ازہد فیما عند الناس یحبوک, یہ پکی بات ہے. آپ اگر چاپلوسی کریں گے, آپ اگر حرص کریں گے, آپ اگر لالچ کریں گے, آپ کو وہ دے گا, ذلیل کر کے دے گا اور کم دے گا. آپ بے نیاز ہوں گے, اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے وہ ملے گا اور زیادہ ملے گا, برکت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ملے گا. آپ نے وہ حدیث تو پڑھی ہے, من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ. سمجھ ہی رہے ہیں سب. ومن کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ. آئے گی دنیا بقدر ضرورت, بقدر مقدر ضرور آئے گی. مقصد نہیں بنا سکتے آپ اس کو. مقصد تو آخرت ہے, مقصد تو دین کا کام ہے. میری منتشر باتوں کا خلاصہ اگر میں کروں تو 2-3 باتیں ہیں. ایک تو علم کی حقیقت پر باقاعدہ پڑھیں. آپ پڑھنے کی تو بات ہوئی ہے, ظاہر ہے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے, بہت ساری چیزیں اسی طرح مل جائیں گی. قرآن کریم کی تفسیریں پڑھیے. ہم میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی پوری تفسیر ایک بھی پڑھ رکھی ہو. 10 تفسیریں کم سے کم پڑھا ہوا ہونا چاہیے عالم کو. حدیث کی کتابیں پڑھیے, فقہ اور فتاویٰ کی کتابیں پڑھیے, عقیدے کی اور کلام کی کتابیں پڑھیے, سیرت کے لاکھوں صفحات پڑھیے, تاریخ کے صفحات پڑھیے, تزکیہ اور تصوف کی کتابیں پڑھیے, اس کے بعد معلومات عامہ کی چیزیں پڑھیے, تاریخ عالم کی چیزیں پڑھیے ضرور. جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا علم کسے کہتے ہیں, اور پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنا کم علمی کا احساس ہوتا چلا جائے گا. یہ جو خیال ہے نا کہ ہم عالم ہو گئے, یہ نہ ہونے کی وجہ سے جب ہو جائیں گے عالم تو پتہ چلے گا کہ نہیں ہے. جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ نہیں جانتا وہی جانتا ہے. جس کو اپنے عدم علم کا پتہ چل گیا وہ عالم ہے.
اور جو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں عالم بن گیا وہ عالم نہیں ہے۔ تو علم کی حقیقت کو جانیں، علم کے مقصد کو جانیں، اور علم کے لیے جتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اس محنت پر آ جائیں، نیت کو ٹھیک کریں اخلاص نیت کے ساتھ۔ معاش کے لیے علمی خدمت کو متاثر کیے بغیر اگر کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں، ورنہ اصل اس کو بنا لیں، اللہ کے بھروسے پر کام کریں، اللہ تعالیٰ آسانی لائیں گے۔ کسی صاحب نے چیٹ جی بی کے بارے میں کہا کہ اس سے مدد مطلب آسانی کے لیے لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے؟ بھائی لے سکتے ہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا، ویسے بھی میں مفتی نہیں ہوں، لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال ہے کہ اسی پر اعتماد کر لیا جائے، آپ مضمون اسی سے لکھوا کر بھیج دیں، یہ غلط بات ہے، یہ چلنے والی بات نہیں ہے، زیادہ دن نہیں چلے گا، کسی دن وہ ایسا دھوکہ دے گا کہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ میرا تو اب اس زمانے میں یعنی عجیب تاثر ہے یہ، جب کمپیوٹر آیا اور کمپیوٹر میں کتابیں محفوظ کرنے کی صورت آئی، پہلی بار ہم نے جب دیکھا یہ مکتبہ مصورہ اور مکتبہ شاملہ، تو میری توجہ اپنے گھر کی کتابوں سے کچھ کم ہو گئی۔ کتابیں رکھنے کا شوق ہے پہلے سے، ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن وہ ایک سال ایسا گزرا کہ کوئی بہت زیادہ توجہ ان پر نہیں رہی، اب تو یہ سب آ گیا، اب کیا ضرورت ہے۔ مگر 1-1.5 سال کے بعد ہی احساس ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور اب تو یہ رائے ہے کہ پرنٹ کتابوں پر پہلے سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، خاص طور سے دینی علوم کو پرنٹ شکل میں زیادہ سے زیادہ محفوظ کرنے پر کام ہونا چاہیے اس زمانے میں، ورنہ کچھ پتہ نہیں کہ دجال یا اس کے کارندے کسی دن سارے علم کو مٹا کے رکھ دیں۔ ہمارے پاس وہ اب ہماری اپنی اصل شکل میں محفوظ رہنا چاہیے، اور اس سے زیادہ سینوں میں محفوظ کرنے پر محنت ہونی چاہیے۔ معاف کیجیے گا، مجھ سے کچھ آتا نہیں، اس لیے کوئی ڈھنگ کی بات میں ترتیب سے نہیں کر سکا۔ جو منتشر باتیں اللہ تعالیٰ نے کہلوائی وہ کہہ دیں، اللہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی نافع بنا دے، اور اس پورے ہی نظام کو اور اس اجلاس کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔